میں فیض حمید صاحب کی اس بات سے 1% بھی اتفاق نہیں کرتا۔ سازش کی گئی تھی، اس کی نشانی واضح یہ ہے فیض حمید صاحب کہ آپ نے ٹی ایل پی کو اسی زمانے میں الیکشن کمیشن میں بحیثیت سیاسی جماعت رجسٹر کرایا اور ٹی ایل پی نے 24 لاکھ ووٹ حاصل کیے، اور وہ 24 لاکھ ووٹ یعنی 36 نشستیں پنجاب کے اندر وہ نون لیگ سے چھینی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، $1 ملین کوشچن ہے، بلے کا انتخابی نشان بحال ہوگا نہیں ہوگا؟ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرے گی؟ سپریم کورٹ میں رٹ دائر کر دی گئی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے ایک جج کا فیصلہ دوسرے جج نے ختم کر دیا۔ اس پہ بڑی لمبی بحث ہو سکتی ہے، اس پہ میں بتاؤں گا کیا معاملات کس طرف جائیں گے۔ دوسرا معاملہ بڑا اہم کہ فیض آباد کمیشن، دھرنا کمیشن جس کو کہتے ہیں، اس میں آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید پیش ہو گئے ہیں۔ وہاں انہوں نے کیا کہا؟ سازش سے انکار کیا، سازش تھی نہیں تھی، کیا واقعات تھے، میں وہ سارا آج ناظرین کے گوش گزار کروں گا۔ پھر میں تحریک انصاف کے وکلاء کو یہاں بڑا سراہوں گا، وہ جو جدوجہد کر رہے ہیں، اور افتخار چودھری جو چیف جسٹس تھے، ان کی بحالی کی تحریک کے بعد اس وقت وکلاء جو متحرک نظر آ رہے ہیں، اس کے بعد مجھے زیادہ نظر آتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آؤں گا بلے کے انتخابی نشان کے معاملے میں۔ پشاور ہائی کورٹ نے پہلے حکم امتناعی جاری کر دیا الیکشن کمیشن کے خلاف، پھر الیکشن کمیشن 3-4 دن سر جوڑ کے بیٹھا رہا، کہاں اپیل کریں، سپریم کورٹ جائیں، ہائی کورٹ جائیں، نہ جائیں۔ بالآخر وہ پشاور ہائی کورٹ گئے، وہاں کیس کی سماعت ہوئی، جسٹس اعجاز صاحب ہیں، انہوں نے کی، اور کل انہوں نے وہ حکم امتناعی ختم کر دیا، جس کے بعد ایک تجزیے ہو رہے ہیں بڑے کہ تحریک انصاف ختم ہو گئی ہے۔ کنور دلشاد صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی بھئی آپ تو سرکاری مراد والے بندے ہیں۔ پھر پل ڈیٹ والوں نے بھی یہ کہہ دیا، ٹھیک ہے تحریک انصاف کو سیاسی نقصان ضرور ہے کہ بلے کا انتخابی نشان نہ ہو، کسی جگہ پینسل کا نشان ہو، کسی جگہ اینک کا نشان ہو، کسی جگہ بال کا نشان ہو، کسی جگہ فٹ بال کا نشان ہو، تو ووٹر کنفیوز ہوگا۔ لیکن حلقے کے اندر ووٹر کو کم از کم یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ نون لیگ کا امیدوار ہے، یہ پی ٹی آئی کا امیدوار ہے، یہ پیپلز پارٹی کا امیدوار ہے، چاہے اس کے پاس پارٹی کا نشان ہو یا نہ ہو۔ اب جو بیرسٹر گور ہیں، پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ سے بڑی امیدیں لگا لی ہیں۔ یہاں میں 2 باتیں مختصراً کروں گا۔ دونوں پارٹیوں کے جو سوشل میڈیا پہ ہینڈلر ہیں ان سے بات کروں گا۔ تحریک انصاف ٹرینڈ چلا رہی ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، بڑی فضول گھٹیا قسم کی باتیں وہاں اپلوڈ کی جا رہی ہیں، اور نون لیگ کے حامی جو ہیں وہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف کمپین چلا رہے ہیں، جنہوں نے کل رات کو زرتاج گل کی بیل لی ہے۔ بیل تو حق ہے، ابھی الزام ہے نا زرتاج گل پہ، جو بھی ہے وہ ایک لمبی بحث چلی جائے گی، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ عدالتیں کبھی ایک کے حق میں فیصلہ دیتی ہیں، کبھی دوسرے کے حق میں دیتی ہیں، وہ گراؤنڈ جو بھی ان کے سامنے آتی ہے یا جو بھی آپ کہہ لیں، لیکن تنقید فیصلے پہ ہو سکتی ہے ایک قانون آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ لیکن یہ ٹرینڈ چلانا اور گھٹیا قسم کی زبان استعمال کرنا، نامناسب الفاظ لکھنا کسی بھی جج کے بارے میں، وہ نامناسب بات ہے، اور اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب جو ہیں تحریک انصاف کے سینئر رہنما، انہوں نے کہا ہے کہ
اس میں پی ٹی آئی ملوث نہیں ہے، اگر کوئی ملوث ہوا تو میں چیک کروں گا، بڑی اچھی بات انہوں نے کی۔ اسی طرح نون لیگ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے سوشل میڈیا ہینڈلرز کو یہ کہیں کہ کوئی بھی جج ہو کہ آج اس نے تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ اگر دے دیا ہے، وہ اب بلے کا نشان واپس ہو گیا اس پر، اور کسی کی ضمانت لے لی اگر پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے یا جج صاحب نے، تو اس پہ اتنا سیکھ پا ہونے کی ضرورت نہیں، ریمیڈی عدالتوں سے ہی ملتی ہے۔ اور میاں نواز شریف کو بھی وہ پہلے کہا کرتے تھے 5 ججوں نے مجھے کیوں نکالا، پھر ہائی کورٹ کے انہی 2 ججز نے انہیں ریلیف دیا نا، بحال ہوئے۔ ناظرین، دوسرا معاملہ ہے کہ جی تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں ان کی برانڈنگ بڑی ہو رہی ہے، پارٹی کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں، اور جب مشرف کے دور میں افتخار چودھری صاحب کو برطرف کیا گیا اور ججز بحالی تحریک چلی جس کو اعتزاز احسن نے بھی لیڈ کیا، نواز شریف بھی اس میں شامل تھے، عمران خان بھی اس میں شامل تھے، میں خود کوریج کے لیے وہاں جاتا تھا، یہ سب سے ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں، خان صاحب بھی وہاں آتے تھے، اعتزاز صاحب بھی آتے تھے، باقی منیر ملک سے ہوتے تھے، باقی اور بھی ہوتے تھے وکلاء تحریک کے اس وقت کے نمائندے۔ تو اب جو وکلاء ہیں اپنے انصاف کے لیے، اپنی پارٹی کے کو حقوق دلوانے کے لیے، خان صاحب جیل میں ہیں، کبھی لاہور ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں، کبھی پشاور ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں، کبھی سندھ ہائی کورٹ، کبھی سپریم کورٹ، ایک معاملے پہ وہ 4 اپلیکیشن دیتے ہیں، کبھی کہیں سے ریلیف مل جاتا ہے، کبھی نہیں ملتا۔ تو یہ وکلاء کی جدوجہد جو ہے، اسی لیے عمران خان نے بڑی تعداد میں وکلاء کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ شیخ رشید الیکشن کے لیے اہل ہو گئے ہیں، ہیلی کاپٹر والے جناب اعجاز الحق بھی راولپنڈی سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، ان کے جیتنے کا یہاں چانس صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف اپنا امیدوار وڈرا کرے، تو وہ کیوں وڈرا کرے گی؟ سوچنے کی بات ہے۔ اعجاز الحق تحریک انصاف میں شامل ہوئے، چند دن بعد ایک بیان دیا، میں تو شامل ہی نہیں ہوا تھا، میں تو ویسے ملنے گیا تو وہ پہناتے ہیں پارٹی کا پرچم والا، وہ بھی پہنا تھا، تو ظاہر ہی بات ہے۔ ناظرین، معاملہ ہے اگلا کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات تحریک انصاف کرنا چاہتی ہے، اور بیرسٹر گور نے کہا ہے ہم تو بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ بھی کوشش کر رہے ہیں۔ بشرا بی بی لاہور میں کس کو جا کے ملیں، وہ کس شخصیت کا ہے اس سے تعلق، اور بشرا بی بی سے وہاں کہا گیا کہ عمران خان سے آپ پہلے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرائیں، لا تلقی کا اعلان کریں، پھر کوئی مذاکرات کا دروازہ کھلے گا۔ تو ابھی تک تو ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آئی کہ عمران خان کھل کے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کریں۔ جب تک یہ کلیئرٹی پی ٹی آئی کے اندر سے نہیں آئے گی اس 9 مئی کے معاملے میں، تو میرا نہیں خیال کہ ان کے کوئی مذاکرات کسی جگہ پہ ہوں گے۔ ناظرین، دوسرا معاملہ ہے فیض آباد دھرنا کمیشن۔ وہاں جنرل فیض حمید پیش ہو گئے ہیں، انہوں نے ڈینائی کیا ہے کہ جی ہم نے کوئی اس وقت کی حکومت، شاہد خاقان صاحب وزیر اعظم تھے، نون لیگ کی حکومت کے خلاف کوئی سازش نہیں کی، حکومت کے کہنے پہ ہم نے مذاکرات کیے۔ تو کیا کوئی کمیشن میں جا کے مانے گا کہ جی میں نے سازش کی ہے؟ ہاں، یہ ان کی بات درست ہے، میں نے چیک بھی کیا ہے کہ جی مذاکرات کے لیے حکومت نے نامینیٹ کیا، اس وقت بھی میں نے اس حوالے سے خبریں دی تھیں۔ آج بھی میں نے ایک متعلقہ شخصیت سے رابطہ کیا، نون لیگ کی اس وقت وہ کابینہ کے سینئر ممبر تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا کہ فیض حمید نے یہ بیان دیا، تو انہوں نے کہا ہاں اس حد تک فیض حمید کی بات درست ہے کہ مذاکرات کے لیے نامینیٹ کیا گیا تھا، یعنی آرمی چیف کو بلایا تھا، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے، کابینہ کا اجلاس ہوا، حالات بڑے خراب ہو گئے تھے، اسلام آباد کی سڑکیں بند تھیں، نون لیگ کے حامیوں کے گھروں پہ حملے ہو رہے تھے، اور اس طرح کے اور بھی خطرات تھے کہ کہیں
اور فسادات کسی اور کوئی اور رخ نہ اختیار کر لیں خطرناک، تو اس پر آرمی چیف نے پھر ڈیوٹی لگائی تھی جنرل فیض حمید کی۔ ہاں، جو معاہدہ ہوا تھا اس میں دستخط کرنے سے احسن اقبال نے فیض حمید صاحب کو کہا تھا کہ آپ اس پہ دستخط نہ کریں، تو فیض حمید نے کہا کہ ٹی ایل پی جو کی قیادت ہے وہ کہتی ہے کہ جب تک آئی ایس آئی کے سینئر افسر کی طرف سے دستخط نہیں کیے جائیں گے وہ معاہدے کو تسلیم نہیں کریں گے اور دھرنا ختم نہیں کریں گے۔ ہاں، یہاں تک اگلا معاملہ ہے سازش نہیں کی، میں فیض حمید صاحب کی اس بات سے 1% بھی اتفاق نہیں کرتا۔ سازش کی گئی تھی، اس کی نشانی واضح یہ ہے فیض حمید صاحب کہ آپ نے ٹی ایل پی کو اسی زمانے میں الیکشن کمیشن میں بحیثیت سیاسی جماعت رجسٹرڈ کرایا اور ٹی ایل پی نے 24 لاکھ ووٹ حاصل کیے، اور وہ 24 لاکھ ووٹ یعنی 36 نشستیں پنجاب کے اندر کی میں بات کر رہا ہوں، وہ نون لیگ سے چھینی گئیں، نون لیگ سے ہار گئی وہاں سے، کیونکہ ٹی ایل پی کو وہاں کھڑا کیا گیا تھا۔ اور بیگم کلثوم نواز صاحبہ نے جب میاں نواز شریف کی نااہلی کے بعد لاہور سے الیکشن لڑا مرحومہ نے، تو اس وقت بھی ٹی ایل پی کو وہاں کھڑا کیا گیا تھا اور ہنگامی بنیادوں پر بحیثیت پارٹی اس کو رجسٹرڈ کرایا گیا تھا۔ تو فیض حمید صاحب آپ اس کے پیچھے تھے، یہ نہ کہیں کہ سازش تھی۔ ہاں، مذاکرات کی حد تک آپ کی بات میں مانتا ہوں۔ اب یہ شاید خاقان عباسی جانے، وہ بتائیں کہ سازش کے کیا محرکات تھے، ان کو سب کچھ پتہ ہے، بلکہ وہ کہہ چکے ہیں کہ پنجاب پولیس فیض آباد نہیں آتی تھی، پیچھے کھڑی تھی، اسلام آباد پولیس سے تعاون نہیں کرتی تھی۔ یہ تو جب اس وقت کے آئی جی کو بلایا جائے، اس وقت کے چیف سیکرٹری پنجاب کو بلایا جائے، ان کے بیانات بھی کمیشن میں لیے جانے چاہیے۔ ناظرین، سب سے آخری معاملہ میں مختصراً بتاتا چلوں کہ 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن اور پاک فوج کے درمیان سیکیورٹی کے ایشوز پر بات چیت ہو رہی ہے، اور فوج کے دستے پولنگ اسٹیشن کے باہر تعینات ہوں گے، حساس پولنگ اسٹیشن جو ہوں گے وہ اس کے اندر بھی تعینات ہوں گے، لیکن جہاں پولنگ ہو رہی ہوگی، پولنگ بوتھ ہوگی، پریزائڈنگ افسر ہوں گے، اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر ہوں گے اور عملہ ہوگا، وہاں پہ فوج کا کوئی اہلکار موجود نہیں ہوگا، وہاں پولیس کے اہلکار ضرور موجود ہوں گے۔ تو یہ ایک میکنزم بنایا جا رہا ہے، اس حوالے سے اعلیٰ سطح پہ رابطے ہو چکے ہیں، اور یہ جلدی پورا میکنزم جو ہے الیکشن کمیشن اس کا اناؤنسمنٹ کر دے گا۔ تو ناظرین، انشاءاللہ جلد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔